السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارا چینل ندائے اسلام ٹی وی میں نعت، بیانات، قرات، تفسیر، تقریر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم مکرم عزیزان گرامی، برادران اسلام، عزیز بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس دھرتی پر ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ایک دوسری جگہ سورہ 3 میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عمدہ، محترم اور مکرم بنایا ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی کرے، اللہ رب العزت کا عبادت کرے، اللہ کی پرارتھنا کرے، اللہ سے اپنے حاجت، اللہ سے اپنے سوالات کو حل کرے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی تکالیف کو، اپنی پریشانیوں کو رکھیں۔ اللہ نے انسان کو اسی لیے انسان بنایا ہے تاکہ وہ اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں محتاج بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ہر قسم کی جتنی بھی ضروریات ہے اس کا ہمیں محتاج بنایا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی کرتے ہیں، ہم محتاج ہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، ہم کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے اولاد کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے رزق کی تنگی کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے بیمار ہونے پر شفا کا سوال کرتے ہیں، شفا کا سوال کرتے ہیں، تندرستی کا سوال کرتے ہیں۔ ہم جب گناہگار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، حتیٰ کہ ہم دنیا کی ہر چیز میں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی ہو، ہر چیز میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ میں اپنے جیب سے یہ بات نہیں کہتا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سراپا اللہ رب العزت کے محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ رب العزت کے سامنے تم ہر چیز کا سوال کرنے والے، تم فقیر ہو۔ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو، وہ اپنے حاجات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی معنی میں وہ فقیر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم گھومنے پھرنے والے فقیروں کو دیکھتے ہیں،
کہ وہ جھولی پھیلا کر لوگوں کے سامنے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگ ان کو کچھ دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مانگتا ہے، تبھی جا کر وہ فقیر کہلاتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر ضرورت کا محتاج بنا کر رکھا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اخروی اعتبار سے ہو۔ ہم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، چاہے وہ دنیا کا مالدار انسان ہو، چاہے دنیا میں جھوپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے ایئر کنڈیشن کمرے میں رہنے والا ہو، چاہے ایسی جگہ پر رہنے والا ہو جہاں پر سورج اس کی روشنی نہیں آتی ہے، جہاں پر بیماری اور تکلیفیں نہیں آتی ہے، جہاں پر جانور اسے ستاتے نہیں ہیں۔ تم دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہنے والے ہو، ہر جگہ پر اللہ رب العزت کے محتاج ہے، چونکہ انسان دنیا میں محتاج بنا کر پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت غنی ہے، مالدار ہے۔ اللہ رب العزت ساری انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا جو کوئی بھی سوال ہو، ہمارا جو کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارا جو کوئی بھی حاجت آ جائے، ہم اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنے والے بن جائے، ہم اللہ سے اس کو مانگنے والے بن جائے، نہ یہ کہ ہم غیر اللہ کے سامنے اپنے سوالات کے جوابات حل کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر، قبروں پر جا کر لوگ اپنے سوالوں کو پیش کرتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ ہماری ان سوالات کو حل کرا دے، ہمارے ان مشکلات کو حل کرا دے، ہماری ان تکلیفوں کو دور کرا دے۔ یقین مانیے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے انسان ہیں، وہ بھی سرتا پا اللہ رب العزت کے محتاج ہے۔ وہ بندہ کیسے اپنے بندے کی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے جبکہ وہ خود محتاج ہے؟ جبکہ وہ خود محتاج ہے تو وہ ہماری حاجتوں کو کیسے پوری کر سکتا ہے؟ کہ اس بات کو عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ہم کیوں غیر اللہ کے سامنے اپنے حاجت کو پیش کرے، اپنی مصیبتوں کو ان کے سامنے رکھے؟ اولاد کا سوال ہم کیوں غیر اللہ سے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں دونوں بھی دے دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں انہیں عقیم رکھتے ہیں، یعنی بے اولاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اولاد کو دینے والے ہیں، تو ہم اللہ سے ہر چیز کا سوال کرنے والے بن جائے، اللہ سے ہر مسئلے کا سوال کرنے والے بن جائے، حل کرنے والے بن جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف اور مصیبت آئے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی پریشانیاں آئے، جب بھی ہم دنیا سے پریشان ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو پیش کرنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں غنی ہوں، میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھیں۔ لیکن ہم ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے سامنے رکھنے کے علاوہ، اللہ کے سامنے اپنے حاجات کو، اپنے مصائب کو، اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانیوں رکھنے کے علاوہ ہم دوسروں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم غیروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت ساری انسانیت کا، ساری دنیا کا بنانے والا ہے، خالق ہے۔ آسمان سے پانی اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے،
زمین پر جو نہریں چلتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. ہم جو گرمی میں ہوائیں لے رہے ہیں، سردی میں جو ہوائیں آتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. جو ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، جو گرم ہوائیں آتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. یہ آسمان بغیر ستون کے جو قائم ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے قائم ہے. یہ زمین جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کے حکم سے پھیلی ہوئی ہے اور اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ انسان جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ اسی کا محتاج ہے. ہم کیوں پتھروں کے سامنے اپنے سجدہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے سوالات کو غیر اللہ سے مانگتے ہیں؟ کیا ہمیں ایک اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایک اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے؟ اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں جانا چاہیے غیر اللہ کے سامنے. اور اگر ہمیں یقین ہے کہ دنیا میں جو کوئی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پیش آئے، جب ہمیں کوئی مصیبت پیش آئے، جب ہمیں کوئی مصیبت پیش آئے تو ہم اللہ کے سامنے اس کو رکھنے والے بن جائے، اللہ سے اس کو حل کرنے والے بن جائے. اسی کو کہتے ہیں توحید، اسی کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ کے معنی لا الہ الا اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ جو کوئی بھی دنیا میں کام ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر پوری امت مل کر، پورے لوگ مل کر کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت کی مرضی اس کو فائدہ پہنچانے کی نہ ہو، تو ساری انسانیت مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے. اور اگر ساری انسانیت مل کر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت اس کو تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہے، تو ساری امت مل کر، ساری انسانیت مل کر اس کو تکلیف دینے پر اڑ جائے. لیکن اللہ رب العزت اگر تکلیف دینا نہ چاہتے ہو تو کوئی بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا. یہ احادیث مبارکہ میں مفہوم ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کسی کے سوالات جو بھی ہے اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائے. ہم غیر اللہ سے کٹ جائیں، اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ سے ہر حاجات کو مانگنے والے بن جائے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، صحیح معنی میں ایمان اور اسلام ہماری زندگی کے اندر لائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب